اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقد مکروا مکرہم اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے پاس ہے ان کی ان چالوں کی سزا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اور یہ کہ ان کی جو یہ چالیں تھیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ البتہ ایسی تھی کہ ہل جائیں زائل ہو جائیں اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی پس نہ تو خیال کرے انسان اللہ کو مخلف وعدی کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کی رسولہ اپنے رسولوں سے ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ تعالی ہیں غلبے والے انتقام لینے والے یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ والسماوات اور آسمان وبرزوا اور سب ظاہر سامنے ہوں گے للہ اللہ کے الواحد القہار جو اکیلا ہے غالب ہے وترى المجرمین اور تو دیکھے گا مجرموں کو یوم ازن اس دن مقرنین جو جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد زنجیروں میں سرابیلہم ان کے کرتے من قطران وہ تارکول سے ہوں گے وتغشا اور ڈھانپ رہی ہوگی وجوہہم ان کے چہروں کو النار آگ لیجزی اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس ہر آدمی کو ما کسبت جو اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں تیزی سے حساب لینے والے ہیں ھذا بلاغ للناس یہ بات پہنچا دینا ہے لوگوں کو وَلِيُنْذَرُوا بِهِ اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد بے شک وہ اللہ الہ ہے واحد اکیلا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ چھوٹے ذرا بڑوں کو جگہ دے دیا کرو کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کو جگہ دے دو گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے کفر اور شرک کرنے والوں کے
دنیا میں جو داؤ فریب ہیں اسلام، پیغمبر اور مسلمانوں سے جو ان کا بغض اور عداوت ہے اس کا ذکر کیا اور ان کے انجام بد کو بتلایا، اور گزشتہ اقوام کے بارے میں کہا کہ ان سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، اور مزید اسی کا ذکر ہے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے خلاف بہت سے داؤ فریب چلے اور بہت منصوبہ بندیاں کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق انہوں نے داؤ فریب کیے، چالیں چلیں، مکرہم اپنی جیسی چالیں، جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، جو کچھ بھی ان کے منصوبے پروگرام تھے اللہ کے ہاں ہے ان کی سزا، کل کو وہ اس کو بھگتیں گے بھی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کے مکر، ان کے منصوبے اپنی ذات میں بڑے مضبوط تھے اور بہت بھاری قسم کے تھے کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، یہ کہ ان کے وہ منصوبے فریب چالیں ایسی تھیں کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ہل جائیں ان کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہوں سے۔ یہ تشبیہ دی ہے پہاڑ کو اللہ کے پیغمبر کی ذات کے کی جو دعوت ہے توحید والی، جو اسلام کے عقائد ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، ان سے تعبیر دی یا تشبیہ دی یہ پہاڑوں کو، کہ جس طرح پہاڑ اپنی جگہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہل نہیں سکتے، اسی طرح جو اسلام کے عقائد ہیں، احکام ہیں، یہ بھی مضبوط اور ٹھوس چیز ہیں، ان میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی، ان کی جو دعوت اور اللہ کی طرف توحید کا، اللہ کی توحید کی طرف جو بلانے کا مشن ہے، نبی بھی اس میں مضبوط ہوتے ہیں، اور پہاڑ کی طرح پیغمبر کا حوصلہ اور صبر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اسلام کے عقیدہ توحید، پیغمبر اپنی دعوت توحید سے اگر رک جانے والے ہوتے تو ان کے مکر و فریب اور ان کے منصوبوں سے یہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ عقائد اسلام یہ ختم ہو جائیں دنیا سے، ان کو مٹا دیا جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ کفر کا مکر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا دین وہ مٹ نہیں سکتا۔ اور یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ ان نافیہ ہے، معنی یہ ہوں گے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھا ان کا مکر منصوبہ پروگرام، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ لام تاکید نفی کے لیے ہے کہ تاکہ ہل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی ان کے مکر و فریب سے پہاڑ ہل نہیں سکتے، یعنی دین اسلام اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کر کے رہے گا، جیسے دوسری آیت میں ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم البتہ ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی مدد کرے گا، اور یہ وعدہ اللہ پورا کر کے رہے گا، پیغمبروں کو اللہ سرخرو کریں گے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
پس نہ تو گمان کر خیال کر رہے انسان اللہ کے بارے میں مخلف وعدہ ہی کہ وہ خلاف کرے اپنے وعدے کے، رسولہ اپنے رسولوں سے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس لیے بے شک اللہ عزیز، ہر طاقت پر، ہر جبر پر غلبے والے ہیں، زبردست ہیں، ذو انتقام، وہ انتقام لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض، اب سورت کے اختتام پہ اللہ تعالی قیامت کے احوال بیان کرتے ہیں، انسان کو اللہ کے حضور جو جواب دہ ہونا ہے، اور جو انسان اللہ کی سرکشی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، اس قرآن کی دعوت کو نہیں قبول کرنے والا، اس کا جو انجام بد ہے اس کا ذکر ہے۔ یوم تبدل الارض، جس دن بدل ڈالی جائے گی زمین، تبدیل کر دی جائے گی یہ زمین، غیر الارض، اس کے علاوہ اور زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کچھ وضاحت، کچھ تشبیہات موجود ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس مٹی والی زمین کو ختم کر دیں گے، ان پہاڑوں، ٹیلوں کو، ندی نالوں، دریاؤں کو ختم کر کے اس زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے، اس زمین کو اللہ لپیٹ دیں گے اور اس کی جگہ اور زمین لے آئیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے سفید زمین جیسے چاندی ہوتی ہے، یا ایک حدیث میں آٹے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے آٹا گوندھ کے اس کا پیڑا گول بنایا جاتا ہے، پھر اس کو روٹی کی شکل میں پھیلا دیا جاتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ سفید رنگ کی زمین رکھیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے۔ ایک مفہوم تبدیل کر دینے کا کہ یہ اٹھا لی جائے گی اور اس کی جگہ اور نئی زمین لائی جائے گی اور اس کو اللہ ہموار کر کے بچھا دیں گے۔ اور دوسرے مفہوم یہ کہ زمین یہی رہے گی، لیکن اس زمین کے اندر یہ نشیب و فراز، یہ پہاڑ، ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ زمین بالکل فرش کی طرح ہموار کر دی جائے گی اور اس پہ انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اس کو چاندی سے تشبیہ دی ہے کہ چاندی کی طرح اس کو سفید رنگ میں بالکل صاف اور شفاف حالت میں اللہ تعالی زمین کو بچھا دیں گے اور اس زمین کو اٹھا لیں گے۔ والسماوات، اسی طرح آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، یعنی جو اس میں سورج، چاند، ستارے ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ایک وقت آئے گا کہ زمین کو چاندی کی طرح یا تانبے کی طرح بنا دیں گے ہموار، اور سورج کو بالکل 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پہ لے آئیں گے انسان کے سر پہ، اور شدید قسم کی حبس میں اور سخت گرمی کے ماحول میں انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا، سارے کے سارے انسان، پوری انسانیت سب اللہ کے سامنے اس ہموار اور برابر زمین میں کھڑے ہوں گے۔ للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے، القہار، یہاں یہ صفت اللہ کی صفت جلال کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس موقع پہ اللہ کی صفت جلال الواحد القہار کو بیان کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ محشر کا موقع سخت ترین ہوگا۔ یہ محشر کا جو موقع ہوگا اس میں اللہ کی صفت جلال کا ظہور ہوگا اور یہ انتہائی سخت کوئی موقع ہوگا، اس لیے اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جلال سے بیان کیا، القہار، جو زبردست ہے اور بہت غصے والی ذات ہے۔
جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ غضب غضبا شدیدا، اس دن اللہ جل شانہ کو سخت ترین غصہ ہوگا، اللہ غضبناک ہوں گے کہ ایسا غضب محشر میں اللہ کا ظاہر ہوگا کہ نہ اس سے پہلے اللہ کا اس طرح کا غضب ہوگا، نہ اس کے بعد اللہ کے غضب کا ایسا ظہور ہوگا۔ اس طرح اللہ کا شدید غصہ ظاہر ہوگا۔ تو للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو سب ہوں گے، جو اکیلا ہے، القہار جو زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا انسان مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، باندھے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، صفد کی یہ جمع ہے اسفاد، صفد کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیروں کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران وتخشى وجوہہم النار، تو مجرموں کی قمیصیں، ان کے کرتے، سرابیل سربال کی جمع، سربال کرتے کو کہا جاتا ہے، من قطران، قطران عام طور پہ اس کا معنی تارکول کے کرتے ہیں، تارکول یعنی یہ جو لک ہوتی ہے، اس کو آگ چونکہ بہت تیزی سے پکڑتی ہے، اور بعد اس کے معنی گندک کے کرتے ہیں، گندک بھی یہ آتشگیر مادہ ہے، آگ، یہ گویا آگ ہی ہوتی ہے گندک، اور اسی طرح اس کے معنی پیتل اور تانبے کے بھی کیے گئے ہیں کہ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے جو ان کو پہنائے جائیں گے، اور وہ کرتے پہنا کر ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، یا تو اس تارکول کے کرتے ہوں گے جو آگ کو تیزی سے پکڑ لے، یا پھر یہ کرتے گندک کے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مردوں عورتوں کو جو موتوں پہ ماتم کے موقع پر ماتم کریں، نوحے اور بین کریں، بآواز بلند رونا دھونا کریں موت پہ، اللہ تعالیٰ ان کو گندک کی قمیصیں پہنا کر ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ تو قطران سے مراد یہ گندک ہے کہ جو آگ میں ڈالتے ہی بھڑک جائے گی، یا پیتل اور تانبا ہے کہ پیتل اور تانبے کی ان کی قمیصیں ہوں گی، ان کے کرتے ہوں گے کہ جو آگ ان کے اوپر لپٹے تو وہ شدید گرم ہو جائیں، وَتَغْشَى، اور لپکے گی وجوہہم، ان کے چہروں پہ، النار، دوزخ کی آگ، یا ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ۔ چہرے ہی صرف آگ میں نہیں جائیں گے، پورا مجرم، پورا انسان آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن پورے وجود کو اللہ نے چہرے کو کے ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ عموماً انسان جب حق کا انکار کرتا ہے، احکام الہیہ سے روگردانی کرتا ہے، تو اپنے چہرے سے ہی اس کے بارے میں تاثرات کا اظہار کرتا ہے، چہرے سے انکار کا تاثر کرتا ہے، چہرے سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے آگ چہرے پہ لپٹے گی، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، کل نفس، ہر آدمی کو، ما کسبت، اس کا جو دنیا میں اس نے کمائی کی ہوگی۔ اچھا لے کے جائے گا تو اچھا اس کا بدلہ پائے گا، برا عمل لے کے جائے گا تو اس کا برا بدلہ، سزا دوزخ کی شکل میں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تیزی سے حساب لینے والے ہیں۔ قیامت کے دن پوری انسانیت کا حساب لینا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اور بہت جلد حساب ہو جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں سری کو، جلدی کو یوں تعبیر فرمایا کہ صبح کا حساب شروع ہوگا حشر میں، اور بس دوپہر کو حساب مکمل اللہ کر لیں گے۔ تو اتنے مختصر وقت میں اللہ سب کا حساب لے لیں گے۔ یہ ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی تیزی سے حساب کرنے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس،
یہ قرآن، یہ اس کے مضامین، یہ ایک ابلاغ ہے لوگوں کے لیے، پیغام پہنچا دینا ہے انسانیت کو اس قرآن کے ذریعے سے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے سے ڈرا دیے جائیں لوگ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور اس کے بعد تاکہ لوگ جان لیں، انما هو الہ واحد، بے شک ان کا رب، ان کا خدا، ان کا اللہ الہ واحد، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، معبود برحق ہے، الواحد، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ساجی حصے دار نہیں ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند لوگ، جن میں عقل ہے، عقل سلیم موجود ہے، اور وہ باتوں سے نتائج اخذ کرنے کا شعور رکھتے ہوں، تو وہ ان باتوں سے، قرآن کے ان مضامین سے وہ نصیحت حاصل کر لیں، سبق حاصل کر لیں۔